کے صدر میں تشریف لا لیں، جہاں پر آپ ہی کے لیے درس قرآن شریف منعقد کیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 تک کا درس ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 181 181 نہایت ہی اہم آیت ہے۔ سب سے پہلے آپ سب کو، ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو اللہ کا یہ عظیم مہینہ مبارک ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ اور آنے والا مہینہ نبی کا ہے، اور اس کے بعد والا امتی کا ہے۔ یہ مہینے مسلسل جو اب ہم پر سایہ فگن ہوں گے اور ہو چکے ہیں، بڑی قدر والا مہینہ ہے۔ خدا ہم سب کو قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ کثرت سے درود پڑھیں، نوافل کی کثرت کریں، خود کی حفاظت کریں، خدا آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ آیت کریمہ میں نے بالارادہ جمعہ میں اس کو چھوڑا تھا اور سوچا تھا کہ یہ چونکہ ہمارے سلسلہ گفتگو کی یہ آیت بھی ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کی تائید میں اور تصدیق میں یہ آیت اتری ہے۔ آگے ہو جائیں، لائٹ چلی گئی۔ نہیں آ رہا سننے کو؟ ارے دے تو آواز نہ کو کرو۔ الحمدللہ۔ یہ آیت کریمہ کا پس منظر اور شان نزول سب سے پہلے بتاؤں۔ ایک یہودی، بلکہ گروہ یہودی اس گروہ کو کہتے ہیں جو اسلام کا کٹر دشمن ہو۔ دشمن تو عیسائی بھی ہیں لیکن کٹر پنتھی نہیں ہے، وہ لو کوالٹی کے دشمن ہیں۔
لیکن یہودی جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین پر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، وہ یہودی ظلم ڈھا رہے ہیں۔ قرآن پاک نے یہودیوں کو نام لے کر کے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ ضرور تم دیکھو گے کہ ایمان والوں کا سب سے سخت ترین دشمن یہودی ہے۔ اور اس کے بعد مشرکین کو کہا، مطلب عیسائی سے کہیں زیادہ یہودی کٹر دشمن ہے۔ اللہ ہم سب کو، آپ سب کو، ہماری نسلوں کو ان کے چنگل سے ہمیشہ بچائے، اور خصوصاً بالخصوص فلسطینیوں کی موجودہ حالات کے تناظر میں مدد فرمائے، آمین۔ یہ جلوہ آرائی فلسطینیوں کے لیے اللہ پاک نصیب فرمائے۔ یہودی گروہ میں سے ایک شخص کا نام فنحاس ہے یا فنحاس ہے، فا نون ہا الف صاد، تفسیر میں آتا ہے یہی نام ہے۔ یہ گفتگو کر رہے تھے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوتا ہے یا ان کے پاس گفتگو کر رہے تھے، ایسا بہرحال گفتگو یہ کر رہے تھے کہ قرآن پاک میں کئی جگہ میں آپ بھی پڑھے اور سنے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے نہیں، قرض حسن کی بات پڑھے ہیں نا، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 میں، اسی طرح قرض حسن کی بات پارہ نمبر 27 میں بھی اس کا ذکر ہے، سورہ حدید کی آیت نمبر 11 میں، جس کا معنی یہ ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے۔ تو یہ یہودی گفتگو کر رہے تھے آپس میں کہ اللہ سے ہم کیا مانگے، اللہ جب خود قرض میں ڈوبا ہوا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، وہ قرض مانگتا ہے، قرض لینے والا کیا ہوگا ان کے پاس، اس طرح سے وہ باتیں کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سن کر بہت دلی صدمہ پہنچا، بہت تکلیف ہوئی، کہا اے فنحاس بدبخت، بت پرست، اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ایسی بدگوئی نہ کر، اس طرح سے کلام نہ کر۔ تو مسکراتے ہوئے وہ سب ٹھٹھے اور مذاق کے حوالے سے کہا، ابو بکر تم مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہو، دیکھو تمہارے قرآن ہی میں ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، تو تمہارے قرآن ہی میں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان دیکھیں آپ، اور اللہ بولتے ہیں نا سمجھے جانے والی چیز نہیں ہے، مانے جانے والی چیز ہے، ماننا اللہ کو، بس آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے آپ اللہ کو مانیے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کی مان کی کتنی لاج رکھتا ہے۔ لوگ سمجھ کر نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے نماز میں مزہ نہیں آتا۔ لوگ اگر خدا کو مان کر نماز پڑھیں تو الحمدللہ مزہ ہے۔ ہاں، حضرت ابو بکر صدیق نے آگے بڑھ کر فنحاس کو زوردار تماچا مارا، خوب زور سے تماچا مارا۔ میں جب پڑھا ہوں نا تو ہنسی آ گئی مجھے، ہے عمر ابن خطاب اگر مارتے تو ماننے والی چیز ہے، یہ ابو بکر صدیق کے تماچے کیسے لگ گئے ان کو؟ زوردار تماچا مارا، اتنا زوردار کہ نبی موجود ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب بغیر مزاحمت کے بارگاہ رسالت میں یہ یہودی آئے اور اتنے زور زور سے چلا کر کہنے لگے، دیکھو 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 دیکھو، ہم تو تمہارے قرآن کی بات کر رہے تھے، ابو بکر صدیق نے بلا وجہ ہم کو مار دیا ہے، ایسا دیکھو جغرافیے بدل گئے ہیں، ایسا اس طرح سے تماچا مار۔
نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے کہ پوچھتے ابو بکر صدیق سے، اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو بھیج کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اب وہ آیت کیا ہے، ترجمہ سنیے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، حبیب سنو، اللہ نے ان لوگوں کی باتیں سن لی ہیں جن لوگوں نے کہا کہ بے شک اللہ فقیر ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، اور ہم مالدار ہیں، یہی باتیں کر رہے تھے وہ۔ تو اللہ پاک حبیب پر آیت نازل کر کے کیا کہہ رہا، حبیب آپ عجلت نہ کریں، اللہ نے ان یہودیوں کی باتیں سنی ہیں، یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہے، تمہارا محتاج ہے، اور ہم سب مالدار ہیں۔ سنکتب ما قالوا، اللہ نے ان کی ساری باتیں لکھ لی ہیں، اور اعلان کرتا ہوں وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور یہ سب جو انبیاء کرام کو ان کے اتہاس اور تاریخ ہے، ان کا پاسٹ اتنا سیاہ ہے کہ نبیوں کو ان لوگوں نے ناحق قتل کیا ہے، وہ بھی ہم نے لکھ لیا ہے۔ اور اب اعلان کرتا ہوں ابو بکر صدیق حق پر تھے، ہیں اور رہیں گے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، ان تمام یہودیوں اور بدبختوں کو میں جلتے ہوئے عذاب اور دھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاؤں گا۔ آیت مکمل ہو گئی۔ اب آپ ذرا بتائیے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن کی باتیں سننے کے باوجود بلیو نہیں کیا، یہی ہے پلس پوائنٹ۔ آج ہمارے بچے بچیاں نوجوان کیوں بھاگ جا رہے ہیں؟ اب جیسے دیکھیے کل پرسوں بھیجے آپ، کل بھیجے آپ وہ آیت کریمہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 188۔ حالانکہ سینکڑوں بار وہ جو میں نے کلپ بھیجا 2 سال پہلے کی ہے، وہ ہے نہیں، ہاں، لیکن کنفیوژن ہوتا، وہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ رات درس بخاری میں بھی یہی کہا میں نے کہ اسی آیت میں اس کا جواب ہے، مگر جب آپ کے کان سننا ہی نہ چاہے، آپ کی آنکھ دیکھنا ہی نہ چاہے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ماشاءاللہ کوئی اگر بیوی ہوگی شوہر سے ناراض ہو تو کتنا اچھا بھی پیار کرے دیکھنا ہی نہیں چاہیں گے آپ، صحیح ہے کہ نہیں؟ اور اگر پیار ہو کیسا بھی خراب منہ ہو دیکھنا ہی چاہیں گے آپ۔ یہ ہوتا ہے پیار اور محبت کا کانسیپٹ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بس تلاشنا ہے نگیٹیوٹی۔ جیسے اس کو تھوڑی سی وضاحت کر دو، آیت میں دیکھیں قل، حبیب آپ کہیے، یہی جواب ہے، حبیب آپ کہیے کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کہوا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کہیے کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ میں کہوں گا تو سند بنے گی، آپ کہیں گے تو تواضع ہوگا۔ نہیں سمجھا؟ یعنی آپ اپنی زبان سے اتنا پاور رکھنے کے باوجود کہیں گے تو لوگ تواضع اور انکساری سمجھیں گے، اور اگر میں کہہ دوں گا تو دلیل بن جائے گی۔ اس لیے حبیب میں نہیں کہوں گا، آپ کہیے کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ آپ ذرا غور کریں، جیسے آپ کے پاس خوب مال ہو، آپ اعلان کرتے پھریں گے کہ میرے پاس خوب مال ہے، خوب مال ہے، خوب دولت ہے، نہیں، آپ ذرا غور کہ غریب آدمی ہوں میں، دعا کیجیے، اس طرح سے تواضع۔ تو اس آیت میں تواضع کا درس دیا جا رہا ہے، حبیب آپ کہیے، ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کی عظمتوں کو دیکھ کر قوم نے سن آف گاڈ کا عقیدہ رکھ لیا۔ اس لیے آپ کہیے کہ میں یہ سب جو دیکھ رہے ہو، میری عظمتیں، طاقتیں، اختیارات، تصرفات، ان سے مجھے سن آف گاڈ کا عقیدہ مت بنانا، میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اس کا مالک تو رب ہے جو میں دیکھا رہا ہوں۔ یہ ہے، سمجھ میں آئے؟ جو بھی طاقت دیکھ رہے ہو اس طاقت کا مالک رب ہے، جو بھی اختیار دیکھ رہے ہو اس اختیار کا مالک رب ہے۔ تم پتھر سے کلمہ پڑھاتے دیکھ رہے ہو، رب مالک ہے۔ چرند و پرند میری بارگاہ میں آ رہے ہیں، رب مالک ہے۔ یہ ہے درس اس آیت کریمہ، نہ یہ کہ نبی کا اختیار، معاذ اللہ۔ اگر نبی اختیار والے نہیں ہیں تو ہے کون اختیار والے؟ نبی کا یہ اختیار ہی ہے کہ قرآن کو قرآن کہا تو قرآن، حدیث کو حدیث کہا تو حدیث۔ ورنہ آپ بتائیں، نبی اگر کہہ دیتے قرآن کو میری بولی ہے تو آپ کو ماننا پڑتا، کیونکہ جبریل آپ کے پاس آئے نہیں،
جبریل تو نبی کے پاس آئے، یہ نبی کا عدل ہے کہ من وان نبی نے کہا وہی جو اللہ پاک نے کہا. تو نبی ظاہری طور پر اپنی عظمتوں کا وجود پرسنلی نہیں ہے، گفٹڈ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ ہے. ہاں خیر، تو یہاں پر دیکھیں نبی کو بلیو کرنے کا جو کانسیپٹ دیا. ابو بکر صدیق کے سامنے قرآن کی آیت پیش کی گئی، اے ابو بکر تیرا قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اللہ قرض مانگتا، اور جب اللہ قرض مانگتا تو جو قرض لیتا ہے وہ فقیر ہوتا ہے، وہ مالدار مالک نہیں ہوتا، وہ دینے والا نہیں ہوتا، وہ لینے والا ہوتا. قرآن کی آیتیں بتائی ابو بکر صدیق کو، لیکن ابو بکر صدیق نالج اور ایجوکیشن کی بنیاد پر رب کو نہیں مانے، پاورفل ہونے کی بنیاد پر رب کو مانے. اور ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ جب نبی میرے اتنے عظیم رتبت اور عظمت والے ہیں تو اس کا رب کتنا بڑا عظمت والا ہوگا. تو سوچو جس رب کی بارگاہ میں جھکنے کا اتنا عظیم رسول درس دے، جس رسول کی بارگاہ میں چرند و پرند ادب و احترام پیش کرے، پہاڑ سلام کرے، کنکڑیاں کلمہ پڑھے، بے جان جاندار بن جائے، درخت بارگاہ رسالت میں آ کر حاضری دے، ایسا عظیم رسول اللہ کا جب درس دے تو اللہ فقیر نہیں ہو سکتا. اس لیے قرآن کی جو آیت پیش کر رہے ہو اس کا ظاہر معنی وہ نہیں ہے جو تم لے رہے ہو، اس کا معنی حقیقی خدا جانتا ہے. اس لیے تھپڑ دے دیا انہوں نے اور کہا میرا رب فقیر نہیں ہو سکتا. قرآن کی آیت کریمہ جو پیش کر رہے ہو اس آیت کریمہ کا معنی وہ نہیں ہے جو تم لے رہے ہو. اللہ قرض جو مانگ رہا ہے وہ اس لیے نہیں مانگ رہا ہے کہ وہ محتاج ہے، بلکہ اس لیے مانگ رہا ہے کہ تیرا سیو ہو، تیری سیونگ ہو جائے الہی بینک میں، اللہ پاک کی بارگاہ میں تیری نیکیاں، مالی عبادت تیری اللہ کی بارگاہ میں محفوظ ہو جائے. اللہ فقیر نہیں ہے. اس کی دنیاوی ایک مثال دو. ماں باپ بڑے مالدار ہوتے ہیں، اولاد کمانے کے لیے جاتی وہاں سے پیسے بھیجتی ہے. کیا ماں باپ غریب ہیں جو پیسے بھیج رہے ہو؟ نہیں، ماں باپ غریب نہیں ہے، ماں باپ کی خوشی کے لیے بھیج رہے ہو. اسی لیے جب پیسے آتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ میری ضرورت باپ بیٹا پوری کر رہا، خوش ہوتے اللہ تعالیٰ اور ترقی عطا کرے. یا اور بات ہے کہ آج کی اولاد جو ہے کمانے کے لیے جاتی ہے، باپ ماں کو پیسے بھیجتی ہے، لیکن جب باہر چھوٹ جاتی ہے نوکری تو ایک ایک پیسے کا حساب لیتی ہے کہ میں نے اتنا بھیجا اتنا بھیجا. جب تک کنوارے رہتے ہیں بچے اس وقت تک ماں باپ کو ایسا جملہ بولتے ہیں کہ دل خوش کر دیں، ماں میں بھیج رہا ہوں تم کھاؤ، یہ کرو وہ کرو. ماں باپ بچا بچا کر کے کوئی اگر مطلب زمین خرید لے یا گھر خرید لے. میرے پاس ایسے بہت کیسز آئے. اور بیٹے کو انفارم کیے بغیر اگر بیٹی کو دے دے یا کسی کو بھی وہ دے دے تو پھر آنے کے بعد کہتے میں نے پیسہ بھیجا تھا، میرے پیسے سے میرے ماں باپ نے خریدے ہیں. بہنوں کے حصے کاٹ لیتے ہیں اور بہنوں کے حقوق کاٹ لیتے ہیں. ماں رو کر کہتی بیٹا تو نے تو کہا ہے کہ یہ پیسے کھا لو، اگر چاہتی تو میں کھا بھی لیتی، لیکن میں نے جمع کر کر کے یہ سب بنائے ہیں، باوجود کہ تیرے پیسے ہیں، لیکن میں نے بھروسہ کیا تھا تم پر کہ تم اس طرح کی حرکت نہیں کرو گے، لیکن تم نے یہ حرکت کر کے دل توڑ دیا. قسم خدا کی ایسی اولاد کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنی بہنوں کے حقوق کو مارے یا اپنے ماں باپ کا دل دکھائے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کیا تم دولت کے انبار جمع کر دینے کو کامیابی سمجھ رہے ہو؟ نہیں کامیاب ہو سکتے. اگر ماں نے تمہاری خاطر، دھیان دینا، تمہاری خاطر ایک آنسو بھی گرا دیے تو قارون کے خزانے بھی تم جمع کر لو گے، کامیاب نہیں ہو سکتے. اور اگر ایک پائی بھی تمہارے پاس نہ ہو دنیاوی طور پر، ماں تمہارے لیے مسکرا دے، خدا کی قسم جنت تمہارے قدموں میں اللہ لا کر ڈال دے گا. آپ سمجھو ان باتوں کو. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے سامنے وہ آیتیں لائی گئی، وہ قرآن کی باتیں لائی گئی، اللہ کے کلام لائے گئے، لیکن ابو بکر صدیق نے ان آیتوں پر ایمان تو رکھا، لیکن جو ٹرانسلیشن جو ترجمہ کر رہے تھے یہودی نہیں مانا. وجہ اس لیے کہ خدا کی ذات پر انگلی اٹھ رہی تھی، خدا کی شان کے خلاف وہ مراد لے رہے تھے. معلوم ہوا آنکھ بند کر کے، دھیان دینا، آنکھ بند کر کے اللہ اس کے رسول کو یا ایمانیات کی باتوں کو ماننا ہی ایمان ہے. آپ کو بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے ماں، اس کی مثال میں بارہا دیتا ہوں. الف لام میم آپ پڑھتی ہو نا، لیکن کیا اس کا ترجمہ جانتی ہو؟
نہیں جانتی، اس کے نیچے لکھا ہوا بھی نہیں ہوتا ٹرانسلیشن کی کتاب میں، الف لام میم کے نیچے لکھا ہوا بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ جب قرآن کھولو تو اسے بھی بوسہ دیتی ہو، اسے بھی آپ پڑھتی ہو الف لام میم، پھر آگے بڑھتی ہو۔ کیا مطلب ہوا؟ آپ کا ایمان کہتا ہے ترجمہ پر ہم نے ایمان نہیں، ایگزیکٹ قرآن پر ایمان لایا ہے، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ایسے ہی خدا کے خلاف یا رسول پاک کے خلاف یا دین اسلام کے خلاف کبھی بھی کوئی بھی کسی بھی طرح سے، باوجود کہ وہ قرآن کی آیتوں کا حوالہ کیوں نہ ہو، وہ حدیث رسول کا حوالہ کیوں نہ ہو، آپ اللہ رسول اور ایمان کے خلاف اگر دیکھیں تو سب سے پہلے اللہ رسول اور ایمان یہ مکمل اور کمپلیٹ اپنے دل میں رکھے کہ اللہ حق ہے، رسول حق ہے، ان کے خلاف ہم سننا بھی نہیں چاہتے۔ اب اگر قرآن کی آیت ترجمہ کے اعتبار سے صحیح نظر نہیں آ رہی ہے تو اب اپنے بڑوں سے اس کی توضیح پوچھیں، اس کی تشریح پوچھیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ کے خلاف نہ جائیں، سیکنڈ کے لیے بھی رسول کے خلاف نہ جائیں، ورنہ اسلام کے خلاف نہ جائیں، ورنہ دھیان رکھنا آج آپ دیکھیں یہ لوگ تو ٹھان ہی لیے ہیں، میں عہد رسالت کی بات کر رہا ہوں، جب نبی موجود ہیں ظاہری طور پر، صحابہ اور افضل البشر بعد الانبیاء ایسی سب شخصیتیں موجود ہیں، اس وقت تمہیں اسلام سے منحرف کرنے کے لیے قرآن کا حوالہ دیا گیا، دھیان دیجئے گا، حدیث کا حوالہ دیا گیا، مگر ابو بکر صدیق کا ایمان آج بھی تمہیں جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے ہم نے ایمان دیکھ کر نہیں، ہم نے ایمان بے دیکھے لایا ہے، اس لیے ہمیں تمہیں قرآن نہ دکھاؤ، ہمیں تم حدیث نہ دکھاؤ، ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں بس، ہم رسول پر ایمان لا چکے ہیں بس، ہم اسلام کو قبول کر چکے ہیں بس، ہم کسی اب افیکٹر کی وجہ سے افیکٹڈ ہونے والیوں میں سے نہیں ہیں۔ یہ ماں بہنوں، ہم آج سوشل میڈیا کی وجہ سے نہیں کہہ رہے ہیں، ہم آج دیکھ رہے ہیں ایسی حرکتیں، ہماری بچیاں بھاگ رہی ہیں اور اس کو پھر باضابطہ، ابھی تو دیکھیے 22 جنوری کا پورا واویلا مچا ہوا ہے، ہماری بھی عورتیں، اور میں یقین سے کہتا ہوں وہ ہماری عورتیں نہیں ہو سکتی، کیا صرف نقاب پہننے کا نام ہماری عورتیں ہیں؟ آج تو آپ مسجدوں کے پاس جتنی بھی عورتیں میں جانتا ہوں، جہاں تک سمجھتا ہوں، وہ ہماری نہیں ہوتی ہیں، وہ ہمارے اسلام کا لیبل لگا کر کے وہ اسلام کو مطلب یا تو میٹنے کی یا تو سازش کے تحت آ رہی ہے، یا پھر بہرحال وہ مسلمان نہیں ہو سکتی جو مندر کے اُدگھاٹن میں جائے معاذ اللہ، تو پھر رہا ان کے پاس کیا؟ اللہ کے خلاف آپ تائید کا عنوان کیسے رکھ سکتی؟ کیا آپ بھول گئی جب ابراہیم علیہ السلام اپنے دودھ پیتے بچے کو اور اپنی عظیم الشان عظمت والی بیوی حضرت ہاجرہ کو ایسی جگہ میں چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، کچھ نہیں ہے؟ حضرت ہاجرہ نے جاتے وقت ایک ہی جملہ کہا، آپ مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ آپ اس شیرخوار بچے اسماعیل کو چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ لیکن سڈنلی پوچھتی ہے کیا اللہ کا حکم ہے؟ اگر اللہ کا حکم ہے تو جائیے، میں کوئی شکوہ نہیں کروں گی۔ حضرت ابراہیم نے بغیر چہرہ موڑے ہوئے، محبت پیسری نے، بیٹے کی محبت نے چہرہ موڑنے پر روکا اور کہا، اشارہ کر دیا، صرف سر ہلا دیا آپ نے، تو حضرت ہاجرہ نے کہا جائیے، اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہماری مدد کرے گا۔ وادی غیر ذی زرع، یعنی ایسی جگہ جہاں کوئی کاشتکاری کا عنوان نہیں، پانی نہیں، زراعت نہیں، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، لیکن اللہ نے ان کی ایسی مدد فرمائی کہ تاریخ اب رقم ہو گئی ہے کہ اب آب زمزم لیے بغیر دنیا کا کوئی حاجی گھر واپس نہیں ہو سکتا، اور آب زمزم اسی کے بیٹے عظیم الشان اسماعیل کے قدم کی ٹھوکروں کی برکت ہے۔ رب تمہاری مدد کرنا چاہے تو ایسی جگہ مدد کر دے گا، لیکن بس ضرورت اس بات کی ہے کہ تم اونلی اور آل ان آل اس رب کو مانو۔ ماننے کا تعلق بے دیکھے ہے ماں، بے سوچے ہے، بے سمجھے ہے۔ ہر صحابہ عالم نہیں ہے، ہر صحابہ کی بیوی عالم نہیں ہے، مگر مجھے بتائیں نا آپ کون سی یونیورسٹی سے پڑھی حضرت فاطمہ نے، کہاں سے LLB یا بیرسٹر کی ہیں؟
کہاں سے ڈگری حاصل کی ہے جو آج ہماری بچیاں ڈگریڈ بننے کے بعد ماں باپ کو للکارتی ہیں؟ مت بد دعا لو اپنی جاہل ماں باپ کی، وہ جاہل ضرور ہے لیکن جنتی ہے، تم پڑھ لکھ کر جہنم جا رہی ہو، تمہیں کیا معلوم ہے؟ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ نہیں کر سکتی، جس خدا کو مانتی ہو اس کے بارے میں نہیں جانتی، جس رسول کو مانتی ہو اس کی ہسٹری نہیں جانتی، تو پڑھی کیا ہو آپ؟ لارڈ میکالے کی تعلیم کی ڈگری حاصل کرنے والی کس چیز پر فخر کر رہی ہو آپ؟ دنیا کی تعلیم تمہیں دنیا تک ہی کامیاب ظاہری طور پر کر سکتی ہے، لیکن اگر اس کو آل ان آل سمجھ لیا تو تمہارا دین برباد، تمہاری قبر برباد، تمہاری آخرت برباد۔ قرآن پاک پڑھنے والی، قرآن پاک حفظ کرنے والی دنیا کی سب سے بڑی عظیم الشان ڈگریڈ ہے، اس سے بڑی ڈگری نہیں ہو سکتی۔ مجھے بتاؤ دنیا کی کون سی ایسی ڈگری ہے کہ قبر میں جاؤ اور اللہ مٹی کو یہ حکم دے، اے مٹی یہ بہت بڑی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئی ہے اس لیے اس کے جسم کو نہ کھانا۔ کوئی ایسی ڈگری نہیں ہے جو اللہ کا یہ حکم آ جائے۔ لیکن ماں اگر تیرے سینے میں سورہ یاسین ہے تو اللہ کا حکم سنو، فرماتا ہے اس پیٹ کے لیے مبارک ہو جس پیٹ میں میرا سورہ یاسین ہے۔ کبھی قبر کی مٹی تمہارے اس پیٹ کو نہیں کھا سکتی، تمہارے کفن کو بوسیدہ نہیں کر سکتی، تمہارے جسم کو اسی حال میں رکھے گی۔ کیا سمجھ رہی؟ کیڑے مکوڑے تم سے محبت کریں گے قبر میں، کاٹنے والی چیزیں جو بھی آئیں گے تمہارا رسپیکٹ اور احترام کریں گی۔ تمہارا وجود اگر قرآن پاک اور اللہ کے بلیم میں گزرا ہے، خبردار خبردار ان ارتدادی ذہن رکھنے والیوں کو آئیڈیل مت بنانا، اور یہ سازش کے تحت ہے، صاف بات ہے۔ نقاب پہننے والی ہر کبھی نہیں ہو سکتی مسلمان جو ہندوازم کو اپنائے، جو شرک کو اپنائے، جو بت پرستی کو اپنائے۔ کچھ نہیں پڑھنے والیاں آج سب پڑھی لکھی عورتوں کا سرنیم بن گئی ہے۔ تم کچھ بھی نام رکھو، کچھ بھی نام رکھو، فاطمہ کی ایڈیٹنگ ضروری ہے، سمجھ رہے نا آپ؟ کچھ بھی نام رکھو۔ میں نے دیکھا، اب میں کسی کا نام رکھتا بھی ہوں نا تو جیسے اگر فرض کیجئے کسی نے رکھا گلناز تو آگے بڑھا دیں حضرت فاطمہ، میں نے کہا پہلی فرصت میں بڑھا شہناز فاطمہ، سبحان اللہ۔ تو یہ فاطمہ کی ایڈیٹنگ پوری تاریخ کا چیلنج کرتا ہوں کہ حضرت فاطمہ کے پیدا ہونے سے پہلے کیا کوئی فاطمہ دنیا میں تھی؟ اور آج جو صبح قیامت تک، دھیان دینا، صبح قیامت تک جو فاطمہ نام سرنیم کے اعتبار سے یا آل ان آل نام کے اعتبار سے رکھا جا رہا ہے، کس کی طرف نسبت کرتے ہوئے؟ کیا یہ سوچ کر نہیں رکھتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی بیٹی سے راضی ہے میری بیٹی سے بھی راضی ہو جائے؟ یہ ہے جب نام کی برکت۔ لیکن مجھے بتاؤ فاطمۃ الزہرا بنت مصطفیٰ سلام اللہ علیہ وعلیہا کس یونیورسٹی کی فارغ ہے؟ کون سی ڈگری ہے ان کے پاس؟ خدا کی قسم اللہ کی ڈگری ہے، رسول پاک کی محبت کی ڈگری ہے، عزت کی ڈگری ہے، اپنی حفاظت کی ڈگری ہے، عفت کی ڈگری ہے، عفیفہ ہونے کی ڈگری ہے، صدیقہ ہونے کی ڈگری ہے۔ خدا کی قسم اپنی نگاہوں کی حفاظت، اپنے وجود کی حفاظت اس طرح کیا کہ پاک فرشتوں پر رشک کرنے لگے۔ پاک فرشتے میدان محشر خاموش کی آواز سن کر کے اہلیان محشر نے نگاہیں اپنی نیچی کر لی ہے، وہ ڈگری ہے۔ کوئی ڈگری دنیاوی تمہیں کام نہیں آ سکتی۔ تم کانسٹیٹیوشن آف انڈیا دیکھ رہی ہو، نئے نئے قانون کو دیکھ رہی ہو، یہ قانون تمہیں وقتی طور پر ہوس کا شکار تو بنا سکتی جس کی وجہ سے تم قعر مذلت میں ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ، لیکن یاد رکھنا ماں، اگر تمہیں کوئی چیز بچائے گی تو وہ تمہارا قرآن ہے، قرآن سے محبت ہے، تمہارا رسول ہے، رسول سے محبت ہے، خدا ہے، خدا سے محبت ہے۔ بلیو کرو، بلیو کرو، پڑھو لکھو، کچھ نہیں ہم روکیں گے، لیکن خدا کی بارگاہ میں 5 وقت حاضری دو، وقت ملے تو رسول پاک کی بارگاہ میں درود پیش کرو، اہل بیت اطہار کی محبت کا اظہار کرو،
تمہاری عمریں کم ہے لیکن تمہارا ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے. 50 وقت کی نماز تم سے تمہارے وقتوں ہی کی قدر کیا رب العالمین نے کہ کم کر دیا, وقت کم کر دیا, ثواب اتنا ہی رکھا ہے. کتنا تمہیں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. کئی کیسز ایسے آئے کہ کیوں بن رہی ہے, کیوں بن رہی ہے. میں نے کہا وہ مسلمان ہی کب تھی, کیونکہ مسلمان ہوتی تو اللہ ان کی حفاظت کرتا, اور اللہ جس کی حفاظت کرے وہ کبھی مرتد نہیں ہو سکتی, وہ کبھی بے وفا نہیں ہو سکتی, وہ کبھی بدکردار نہیں ہو سکتی, وہ کبھی اپنے اخلاق کی گراوٹ کی دنیا میں نہیں جا سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ سوچو ابھی تم کسی سے چپکے موبائل میں بات کر رہی ہو, دھیان دینا, اچانک تمہاری ماں یا تمہارا باپ یا کوئی تمہارا رسپانسبل آ جائے, بتاؤ فوراً بند کرو گی یا نہیں, چھپاؤ گی یا نہیں. یہ ہے تمہارے دنیا سے ڈرنے والوں کا خوف. سوچو یہ تو صرف دیکھ کر تمہیں ڈراتا ہے نا, وہ احکم الحاکمین تو رات کی تاریکیوں میں بھی تمہارے رگوں کے ایک ایک رگ کو جانتا ہے, تمہارا خون کہاں سپلائی ہو رہا ہے دیکھ رہا ہے, تمہارا ناخن سے لے کے سر کے بال تک دیکھ رہا ہے. ماں باپ تمہیں عذاب دینے والا نہیں ہے, لیکن رب جو سب دیکھتا ہے, رات کی تاریکیاں ہو یا دن کے اجالے, سب جانتا ہے کہ کیا کر رہی ہو, کیا کرنے والی ہو, کیا کرو گی, انجام ساری چیزیں. اس رب کا اگر دل میں خوف ہو جائے کیا تم غلط کرو گی؟ اس لیے جو بچیاں مرتد ہو رہی ہیں, جو بچیاں کافروں کے ساتھ جا رہی ہیں, بھاگ رہی ہیں, ان کے دلوں میں خدا تھا ہی نہیں. خدا ہوتا تو یہ حرکت کرتی ہی نہیں, کیونکہ وقتی طور پر خوف نے تمہیں اتنا ڈرا دیا کہ کم سے کم 1 گھنٹہ تک تو اب موبائل نہیں دیکھ سکتی. ہمیشہ کے لیے خدا کو دل میں ڈال لو, رسول پاک کو دل میں ڈال لو, پھر دیکھو یہ سینہ ہمیشہ تمہارے لیے نبی کی محبت کا مدینہ بنا رہے گا. اب اس سینے میں کسی اور کی محبت نہیں آ سکتی, کیونکہ اللہ اور رسول کی محبت ہمیشہ کے لیے جاگزی ہو چکی. اب اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی محبت کرنے والا ہوگا تو وہ تو باپ ہوگا, بھائی ہوگا, یا ہر وہ ہوگا جو تمہیں رسپیکٹ دینے والا ہوگا, عزت دینے والا ہوگا. ناجائز تصور تمہارے دلوں میں نہیں آ سکتے, ناجائز خیال تمہارے دلوں میں نہیں آ سکتے, اس لیے کہ رب تیرے دل میں ہے, رسول تیرے دل میں ہے. قرآن کہتا ہے میرے بندو ہم تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں, اور میرے نبی کے امتیوں ہم نے تمہارے سینوں میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب اپنے حبیب کو رکھ دیا ہے. یہ بہت بڑا انعام اللہ نے کہا. شہ رگ جانتی ہو, شہ رگ اس کو بولتے ہیں کہ اگر وہ رگ کٹ جائے تو مر جاؤ, کٹ جائے تو مر جاؤ. اللہ فرماتا میں اس شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں تمہارے پاس. اور نبی کے حوالے سے کہا گیا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم, نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. تم کیسے ایسی ہو سکتی ہو, کیسے غلط کام کر سکتی ہو کہ جب تیرے سینے میں اللہ ہو, تیرے شہ رگ سے زیادہ اللہ ہو, کیا ڈر نہیں ہے؟ شہ رگ سے زیادہ قریب ہے, شہ رگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس سے بھی زیادہ قریب رب ہے, اور سینے میں نبی کو رکھ دیا ہے. کیسے تمہارے دل میں برا برا خیال آ سکتا ہے؟ کیا اللہ رسول تمہارے پاس, تمہارے سینے میں, تمہارے اندر موجود ہونے کے باوجود غلط قدم اٹھیں گے؟ نہیں. اور جن کے اٹھ رہے ہیں یہ دلیل ہے کہ ان کے سینوں میں خدا رسول نہیں ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحابہ اور اہل بیت کی گھر والیوں کی طرح ایمان نصیب فرمائے. یا اللہ ہماری دعا قبول فرما, ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم